السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اور عزیز دوستو، آج کا ویڈیو جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں یقیناً یہ اتنا زیادہ خوبصورت ہے کہ آپ اس کو آگے شیئر ضرور کریں گے۔ دیکھیے، میں کسی اختلاف کی بات نہیں کر رہا ہوں بلکہ میں سمجھانے کی بات کر رہا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ جو عقل والے ہوں گے، خرد والے ہوں گے، سمجھدار ہوں گے، وہ لوگ میری بات کو آسانی سے سمجھ لیں گے، اور جو نکمے اور بے وقوف قسم کے لوگ ہوں گے وہ اس بات کو نہیں سمجھ پائیں گے۔ دیکھیے، کہنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائی کہ آپ نے دیکھا کہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کا انتقال ہوا اور دنیا کا ایک ایک شخص جو ہے ان کی موت پر غم منا رہا ہے۔ جس کے سینے میں ذرہ برابر بھی عشق رسول ہے وہ بھی اس بات کو مان رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ بڑے بڑے علماء کرام پاکستان کے، جیسے کہ مفتی منیب الرحمن صاحب ہوئے، یا پھر اس کے علاوہ علامہ کوکب نورانی صاحب ہوئے، بڑے بڑے علماء حضرت کے جنازے میں شریک ہوئے۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیے، حضرت کے انتقال پر پوری دنیا کے علماء کی طرف سے زبردست ریاکشن آ رہے ہیں۔ لوگ ان کے جانے کو اتنا بڑا خسارہ بتا رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اب اس کے بعد ایسا نڈر اور ایسا بے باک عالم دین شاید ہی مشکل سے آئے گا، اور پاکستان کی سیاست کو جو آئینہ دکھانے والا تھا شاید اب ایسا بندہ کوئی ہوگا کہ نہیں ہوگا، جو عمران خان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، نواز شریف کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کو آئینہ دکھا رہا تھا، شاید ایسا بندہ مشکل سے آئے گا۔ دیکھیے، اپنی تعریف کریں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ہر آدمی یہی کہے گا کہ دیکھیے یہ تو اپنے تھے اور ہم عقیدہ تھے، ہم مسلک تھے، اس لیے تعریف کر رہے ہیں۔ ان کا تعریف کرنا بنتا بھی ہے اور اس میں کوئی چونکنے والی بات بھی نہیں ہے، اور یہ کوئی بڑا ایشو بھی نہیں ہے۔ آپ جو بار بار ان کی تعریف کر رہے ہیں تو لوگ کہیں گے اس میں علامہ خادم کی کوئی بڑی بات تو نہیں ہو گئی، کیونکہ ان کے جو ہے اپنے ہی سنی ان کی تعریف کر رہے ہیں، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ لیکن آج میں آپ کو بتانے والا ہوں، دو لوگوں کے نام میں آپ کو بتاؤں گا جن کو دنیا میں اکثر و بیشتر مسلمان پہچانتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب اور کسی بھی مسلک کے ہوں۔ میں بات کر رہا ہوں طارق جمیل کی، اور میں بات کر رہا ہوں ہشام الہی ظہیر کی۔ ان میں ایک دیوبندی مولوی ہے اور ایک دوسرا اہل حدیث مولوی ہے۔ دیکھیے، آپ جانتے ہیں کہ مذہب اور مسلک کے اعتبار سے کافی اختلافات ہیں۔ ہمارا جو عقیدہ ہے وہ پوری دنیا جانتی ہے کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب داں نبی مانتے ہیں، اور آپ کو حاضر و ناظر مانتے ہیں، جو کہ اپنی تعریف کے حساب سے بالکل درست ہے۔ اس کے علاوہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نور اور بشر سمجھتے ہیں، اور بہت سارے ایسے عقائد ہیں جن کو لے کر کے کافی مرتبہ ڈیبیٹ بھی ہوا، اور الحمدللہ بحمدہ تعالی سنیوں نے ہر میدان میں وہابی دیوبندیوں کو، اور ہر مسلک کے چاہے شیعہ ہو یا قادیانی ہو، ہر موقع پر ان کو ہرا کر یہ ثابت کر دیا کہ الحمدللہ ہم لوگ ہی سچے مسلمان ہیں، اور ہم لوگ ہی جنت میں جانے کے حقدار ہیں، اور ہم ہی فرقہ ناجیہ والے ہیں، جن کے بارے میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ وہ ایک ہی فرقہ ہوگا جنت میں جائے گا، اور وہ فرقہ وہ ہوگا جو میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا۔ لیکن اس بات کو جو ہمارے دیوبندی ہیں، کلمہ گو ہیں، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ دنیا میں تو اس چیز کو نہیں مان رہے ہیں، لیکن یقیناً مجھے آپ پتہ ہے کہ آپ کو قبر میں جا کر ماننا پڑے گا، حشر میں جا کر ماننا پڑے گا، اور آپ خود اس بات کی گواہی دیں گے کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا علم عطا فرمایا ہے کہ جس کا تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اللہ رب العزت نے بالکل صاف واضح انداز میں ارشاد فرما دیا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، میرے محبوب آپ جو نہیں جانتے تھے ہم نے آپ کو سب کچھ سکھا دیا۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اللہ فرماتا ہے یہ اللہ کا آپ پر بہت بڑا فضل ہے۔ مطلب یہ کہ جو آپ کو ابھی تک نہیں پتا تھا، نہیں جانتے تھے، آپ علم نہیں تھا، اللہ فرماتا ہے ہم نے آپ کو ہر قسم کا علم عطا فرما دیا، ہر طریقے کا علم عطا فرما دیا۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، میرے محبوب عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، یعنی غیب کا جاننے والا اپنی غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا، لیکن ہاں اس کو کرتا الا من ارتضی من رسول، لیکن اپنے رسولوں میں سے جسے چن لیتا ہے اس کو علم غیب سے آگاہ کر دیتا ہے۔ یہ آیت دو جگہ ہے، ایک ہے 29ویں پارے کے اندر اور ایک ہے 4تھے پارے کے اندر۔ مطلب یہ ہے کہ اس بات سے پتہ چلتا کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو علم غیب عطا فرمایا۔ اس کے علاوہ وما هو علی الغیب بضنین، یہ بھی اس آیت اس بات پر ثبوت ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو غیب کی باتیں بتانے پر بخیل نہیں رکھا۔ حالانکہ وہابی دیوبندی ان تمام چیزوں کو جانتے ہیں کہ یہ صحیح باتیں ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں اور اعتراض کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ سنی مسلمانوں کو یہ لوگ مشرک اور یہ اہل بدعات اور بہت ساری باتیں کرتے ہیں۔ لیکن آج میں آپ کو بتانے والا ہوں، جیسے علامہ خادم رضوی یہ وہ ہیں کہ جو حضور تاج الشریعہ کے خلیفہ تھے، اور مطلب جو سنی حنفی بریلوی ہیں ان میں بہت بڑے علامہ تھے، بہت بڑے علامہ۔ حضرت کا جیسے انتقال ہوا تو ہم نے کیا دیکھا کہ طارق جمیل صاحب جو کہ دیوبندیوں کے بڑے مولوی ہیں، ان کا ٹویٹ آتا ہے، اور انہوں نے اپنے ٹویٹ میں جاننے کیا کہا، میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ انہوں نے اپنے ٹویٹ میں کہا
کہ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ اس بات کو بتا رہا ہے کہ وہ بھی جانتے ہیں کہ سنی حنفی بریلوی ہی حق پر ہیں، کیونکہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کسی مشرک کے آگے نہیں لگایا جاتا، رحمۃ اللہ تعالی علیہ کسی اہل بدعت کے آگے نہیں لگایا جاتا، بلکہ میرے آقا کی حدیث پاک کسی نے اگر اہل بدعت کی ذرہ برابر تعظیم کی تو اس نے دین کی بنیاد کو ڈھا دیا یا اپنے دین کو اپنے پس پشت ڈال دیا۔ اگر ہم لوگوں کو دیوبندی طارق جمیل اگر سمجھتے کہ ہاں بھئی یہ لوگ جو ہے بدعتی ہیں، یہ لوگ مشرک ہیں، تو کبھی بھی رحمت اللہ تعالی علیہ نہیں کہتے۔ پتہ چلا کہ وہ بھی جانتے ہیں کہ یہی لوگ حق پر ہیں اور ان کے اندر کوئی پرابلم نہیں ہے، یہ مشرک بھی نہیں ہے، یہ بدعتی بھی نہیں ہیں۔ اور آگے جانتے کیا کہتے ہیں؟ آگے انہوں نے کیا کہا ہے اپنی ٹویٹ میں، وہ سن لیں۔ کہتے ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ کے انتقال پر ان کے اہل خانہ اور متوسلین سے اظہار تعزیت کرتا ہوں۔ مرحوم ناموس رسالت کے ایک مضبوط سپہ سالار تھے، اللہ کریم مولانا کی مغفرت فرمائے اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ یہاں پر مولانا طارق جمیل نے بالکل صاف الفاظ میں ان کے لیے دعائے مغفرت کی ہے، جبکہ مشرک اور بدعتی کے لیے مغفرت کی دعا کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ بہت بڑا گناہ ہے، جس کی وجہ سے انسان خود بھی کافر ہو جائے گا اگر کسی کافر مشرک بدعتی کے لیے دعا کرے گا۔ پتہ چلا طارق جمیل بھی جانتا ہے کہ یہ حق پر ہیں یہ لوگ اور یہ جنت میں جانے کے حقدار ہیں، ان کی مغفرت ہوگی، اس لیے مغفرت کی دعا کی۔ اس کے علاوہ دیکھیے اہل حدیث بھی کافی بھونکتے ہیں سنی مسلمانوں پر، لیکن اب میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیے ان کا بہت بڑا مولوی ہے، نام ہے ہشام الہی ظہیر، میں نے ان کا بیان دیکھا، یہ بے پناہ تعریف کر رہے ہیں علامہ خادم کی اور ان کے حق میں دعائیں بھی کر رہے ہیں اور ان کو بہت زیادہ اعزاز سے نواز رہے ہیں۔ یہاں اس بات کا بھی اندازہ ہو گیا کہ دیکھیے دیوبندی بھی جانتا ہے، اہل حدیث بھی جانتا ہے کہ ہم ان کے ہاتھوں کئی مرتبہ مناظروں میں شکست کھا چکے ہیں اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ یہی لوگ حق پر ہیں، مگر پتہ نہیں کون سا ایگو ان کے آگے آڑے آ رہا ہے۔ میری گزارش ہے جب آپ سب کچھ جانتے ہیں تو پلیز لوٹ کر آ جائیں، آج بھی ہم آپ کو اپنے گلے لگانے تیار ہیں، بس گزارش اتنی ہے کہ آپ حضور کی ناموس رسالت پر حملہ نہ کریں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توہین کا ارتکاب نہ کریں۔ ہم کسی بھی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کو برداشت نہیں کر سکتے، صحابہ کرام کی توہین کو برداشت نہیں کر سکتے، اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسے الفاظ جو نازیبہ ہوں ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ بس اسی وجہ کا اختلاف ہے، ورنہ کسی بھی کلمہ گو مسلمان سے ہمیں کوئی ذاتی رنجش نہ تھی نہ ہے اور نہ انشاءاللہ کبھی رہے گی۔ تو علامہ خادم نے آئینہ بالکل صاف کر دیا الحمدللہ، اور صبح قیامت تک ہمارے علماء کے جنازے اس بات کے گواہ رہیں گے کہ واقعی ہم لوگ حق پر ہیں۔ یہ ویڈیو دیکھیں انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان کے اندر حرمت رسول کی سب سے طاقتور، سب سے گرجدار، سب سے توانا اور بریلوی مسلک کے عصر حاضر کا سب سے بڑا رہنما آج اس دنیا سے چلا گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خادم حسین رضوی اس وقت حرمت رسول کے لیے کھڑا تھا۔ بعض لوگ ہمیں باتیں کرتے ہیں، ہم غلط کہہ رہے ہیں؟ حرمت رسول کے لیے خادم رضوی اس دن بھی کھڑا تھا، اور وفا کے رستے کا ہر مسافر یہی کھڑا کہے گا کہ خادم رضوی تم کھڑے تھے جس وقت مضبوط ٹانگوں والے، مالشے کرنے والے اور مالشے کروانے والے، مضبوط ٹانگوں والے حرمت رسول کا سودا کر کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ معذور ٹانگوں سے معذور حرمت رسول کے لیے چل رہا تھا، ٹانگیں نہیں تھیں مگر چل رہا تھا۔